سختی سے اس حکومت نے کرونا کے حوالے سے جو ہم نے سابقہ اپنی حکومت کے دوران آپ سب کے تعاون سے جو نظام بنایا تھا اور جو ایفیشینٹ طریقے سے کام ہو رہا تھا، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور صرف اگر اس سیزن میں بھی ہم سختی کر لیتے تو ہم پاک ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے بھی ہم گزارش کریں گے سب دوست احباب جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں اور اس کی جو SOPs ہیں۔ ابھی آج آپ کے سامنے ہم گزارش کرنے کے لیے میں اور ہمارے ساتھی جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بجٹ 2021-22 کا یہ جو بجٹ سپیچ ہے، اس کے حوالے سے اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران اسمبلی نے اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ وہاں پہ کچھ ناچاکی بھی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے، مزاحمت ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ابھی آپ تو صرف یہ عرض کریں کہ جو بجٹ کا مقصد ہوتا ہے، باقی صوبوں میں تو بجٹ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس کے محاصل، اس نے کس شعبے میں اصلاحات کرنی ہے، اس کے پاس کیا انکم آ رہی ہے، ان کی اکاؤنٹ 1 میں کیا انکم آ رہی ہے، اس کو اگلے سال ٹارگٹ کیا کرتے ہیں۔ یہاں گلگت بلتستان میں چونکہ ٹیکس 2018 میں ہماری گورنمنٹ نے 5 سال کے لیے ایمنسٹی دی ہوئی ہے، تو نان ٹیکس ریونیو ہی ڈسکس ہوگا۔ اس کی ایک ایسی بک کہلائی جاتی ہے کہ اس کے اندر پری پلان جو ہے فجنگ نہیں کی جاتی ہے۔ ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کلریکل مسٹیک ہو سکتا ہے، لیکن اس بجٹ بک کے اندر جو سپیچ انہوں نے دی ہے، اس پہ ہم آپ کو گزارش کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک تاریخی بڑا بجٹ کے نام سے سب سے بڑا، آپ سب نے بھی رپورٹ کیا کہ GB کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ فگر کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ GB کی تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں آج ہو رہی ہے۔ تاریخی مہنگائی ضرور ہے اس حکومت کے تحفوں میں۔ پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا، آج جو ہے وہ 112 پہ چلا گیا۔ مٹی کا تیل کہاں تھا، گیس سلنڈر 1600 پہ تھا، آج 2200 روپے پہ چلا گیا۔ جو آپ کی دالیں تھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی۔ جو تیل تھا وہ آپ کا جو ہے وہ 160-70 سے 300 روپے تک جا چکا ہے، خوردنی تیل جو ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈیولپمنٹ مٹیریل آج سے 2 سال پہلے سیمنٹ کی بوری جو ہے 3 سال پہلے 400 روپے پہ تھی، آج وہ سیمنٹ کی بوری 800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سریا ایک ٹن جو ہے وہ غالباً کوئی 75 اور 80 روپے کلو تھا، آج جو ہے وہ 140 سے 45 کے درمیان ہے، 160 ہے۔ تو اب آپ یہی 2 چیزیں لے لیں جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تارکول ہے، یہ اگر پہلے 10,000 روپے کا 40,000 کا اگر عام تارکول ملتا تھا، 70,000 روپے میں جو ہے آپ کا وہ اٹک ریفائنری سے ملتا تھا، اب وہ جو ہے وہ 2 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب اس حساب سے بجٹ کے اندر آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ جو آپ کی انفلیشن ہوئی ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ 100% مہنگائی، چاہے خوردنی اشیاء ہو چاہے وہ بلڈنگ مٹیریل ہو، وہ ملک میں عام جہاں سے 200-300 روپے سستا ہوتا ہے، یہاں ٹرانسپورٹیشن چارج ڈال کے اب بالفرض گیس کا ایک سلنڈر ہے وہ اسلام آباد میں ابھی 2000 کا مل رہا ہے، یہاں 2200 کو مل رہا ہے۔ سیمنٹ کی بوری کے پیچھے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے 50 روپیہ اضافہ ہوتا ہے۔ سریے کے پر ٹن کے پیچھے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس کا ریٹ مختلف آ جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے آگاہ کروں گا کہ افسوس یہ ہے کہ موجودہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ کہا یہ پہلی دفعہ ہم یہ اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پورے بجٹ کے اندر کوئی ایسا ریفارمز آپ صحافی حضرات ہی بتا دیں کہ جو انہوں نے ہماری پالیسیز کی کنٹینیوٹی کے علاوہ کوئی چیز کی ہو، جو کوئی کام ایک بتا رہے۔ پھر گزارش یہی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو ریگولر بجٹ ہے
یہ ہمارے یہاں پہ چونکہ دستور یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم زیادہ فوکس رہتے ہیں. ہمارے 2007 میں 15 میں جب ہماری حکومت بنی تھی نون لیگ کی، تو اس وقت اینول ڈیولپمنٹ جو بجٹ تھا وہ 7 سے 7.25 ارب کے درمیان تھا. اس میں سے 5 ارب روپے لیپس ہوتا ہے. ہم نے پہلے سال ہی صوبے کے اصلاحات کسے کہتے ہیں، اصلاحات وہ ہم نے متعارف کروائی. سب سے پہلے صوبے کا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا، بجٹ لیپس ہونے سے بچایا، آپ کے لیپس شدہ رقم ہم واپس لے کے آئے. اور پہلا بجٹ ہمارا آج پی ٹی آئی کا یہ بجٹ اور ہمارا 2014 بجٹ کمپیریزن کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا بھی وہ پہلا بجٹ تھا. ہماری بھی سینٹر میں گورنمنٹ تھی، بجٹ آتا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے، یہاں تو لوکل کوئی انکم نہیں ہے. ہم نے 7.5 سے اس کو 14 بلین پہ لے کے گئے، اور آپ کی بجٹ اصلاحات ہم نے نافذ کی. اکاؤنٹ 1 بنایا، ریسیٹس اکاؤنٹ بنایا. صوبے کی اپنی انکم کو صوبے میں ہی جمع کرنے کے لیے پہلی دفعہ اکاؤنٹ بنا. اس وقت ہم نے ڈبل کر دیا، 100% یوٹیلائزیشن پہ ہم گئے. اب اس کے بعد ان کا پہلا بجٹ، یہ سال تو انہوں نے ضائع کیا، ہمیں بھی تنگ کیا، پوری عوام کو تنگ کیا. پورے ایک سال میں آپ گواہ ہیں، کوئی ایک پروجیکٹ شروع نہیں ہوا، سال گزر گیا، ضائع ہو گیا. جو پروجیکٹ ہمارے آن گوئنگ اسکیموں میں تھے ان کی تاخیر کی وجہ سے بے تحاشا نقصان ہوا، اس پہ اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. اور اب انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں پہلی جو گڑبڑ کی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس میں بتاتے ہیں کہ 1.6 ارب کا یہ بجٹ ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے. اب میں نے آپ کو عرض کیا ہسٹری کی سب سے زیادہ مہنگائی، ہسٹری کی سب سے زیادہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ، ہسٹری کی سب سے زیادہ، وہ تو باقی وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی نے کی ہیں. آج تک آپ نے سنا کہ پی ایس ڈی پی کی اسکیموں کو جو کل بجٹ میں منظور ہوئی ہیں اسلام آباد میں، وہاں اس پارلیمنٹ سے جو چیز منظور ہو جاتی ہے اس کو آپ یہاں لا کے اپنے بجٹ کا حصہ کیسے بناتے ہیں؟ جس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر نہیں ہے، جس کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آنے ہیں، اکاؤنٹ 1 میں نہیں آنے ہیں، آپ کی پروونشل ریسیٹس میں وہ پیسے نہیں آنا ہے. یہ بنتا ہے جی 29 ارب روپے. فیڈرل پی ایس ڈی پی کی جو ایلوکیشن ہے ہماری آن گوئنگ اسکیموں کی، جس میں گلگت سکردو روڈ ہے، جس میں نلتر ایکسپریس وے ہے، جس میں کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، جس میں آپ کا انجینئرنگ کالج ہے، اسی طرح کے آپ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں، کینسر ہاسپٹل ہے. ان سکیموں کے اگینسٹ ہینزر آئیڈل پروجیکٹ ہے، ان کے اگینسٹ کوئی 29 ارب روپیہ ہمارے پاس پی ایس ڈی پی پڑی ہوئی، آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں. ان کی ایلوکیشن ہے. اس 29 ارب روپے کو شامل کیا گیا ہے آپ کے جی بی ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر، اور اس کو جناب بتایا گیا کہ 106 ارب. آپ 106 ارب سے 29 ارب روپیہ وہ اور 2 ارب کے آگے اور فراڈ ہے وہ نکال لیں تو کتنا بنتا ہے؟ 73 ارب. 73 ارب کا بجٹ یہ خود بتاتے ہیں. یہ لیں، یہ ان کا، یہ خود انہوں نے دیا ہوا ہے کہ 2020-21 کا ریوائز ہمارا جو بجٹ تھا وہ 73 ارب 32 کروڑ 87 لاکھ 32 ہزار کا ہے. ہاں، وہ جو 4 بلین روپیہ جو فیڈرل پی ایس، آگے میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی آپ کو یہ عرض کر لوں کہ جی بی کا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ 73 ارب لگے تقریباً 74 بلین کا تھا. اس میں گلگت سکردو روڈ شامل نہیں ہے. اس میں وہ ہینزل کا ہمارے پاس جو ایلوکیشن پڑی ہوئی تھی، نلتر 6 کی پڑی ہوئی تھی، اور پروجیکٹس کی، وہ ایلوکیشن شامل نہیں ہے. صرف گلگت سکردو روڈ کا ایک پروجیکٹ 42 ارب کا تھا، نلتر ایکسپریس وے 4 ارب کا تھا. ان کو ہی ملا لیں تو ہمارا 116 ارب روپے کا بنتا تھا پچھلا بجٹ. لیگلی ہمیں الاؤ نہیں ہے. آپ حضرات نے بھی جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کے جو اسکیمیں ہیں، ہاں وہ اسکیمیں جو پروونشل لیول پہ امپلیمنٹ ہونی ہیں، جس کو این ایچ اے نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ آپ کے بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس کو واپڈا نے جو ہے کرنا ہے، اس کا آپ کے بجٹ سے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا بجٹ دے دیا. اب آپ دیکھ لیں پچھلے سال پی ایس ڈی پی کی 10 ارب روپے کی ایلوکیشن تھی، اس میں سے 4 ارب روپے خرچ ہوئے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ 100% یوٹیلائزیشن کرتی. اس میں 6 ارب روپے کا لیپس ہے، وہ 6 ارب روپے بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں. خود بتا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹ کے اندر.
آج اس سال انہوں نے وہ 6 ارب روپے ملا کے 20 ارب کی الوکیشن کی ہے آن گوئنگ اسکیموں کے لیے. تو اب اس سال انہوں نے, کیا ملک میں حالات ایسے نہیں تھے کہ 100% بجٹ یوٹیلائز کیا جاتا؟ تو 20 ارب میں سے بمشکل جو ہے وہ انہوں نے 4 ارب روپے خرچ کیے. تو اگلے سال بھی 4 میں سے 6 ارب ہوگا, یعنی باقی 16 ارب روپے لیپس ہو جائے گا. اس لیے میکینزم میں تبدیلی نہیں آئی, پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر یہاں نہیں آیا, آپ کی ٹینڈرز کی جو ہے وہ اختیار آپ کو نہیں ملا فیڈرل پی ایس ڈی پی کا, اپنے پاس ہی رکھا, جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ پھر دوسرا میزانیہ یہ ہے کہ آپ 2014 میں آپ کی 80-20 تھا, جو ہے نا وہ نان ڈیولپمنٹ 80 تھا اور ڈیولپمنٹ 20 تھا. ہم اس کو لے کے آئے 45-55 پہ. جب ہم 16-17 ارب پہ 19 ارب پہ چلے گئے تھے تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا وہ 19 بلین تک چلا گیا تھا اور نان ڈیولپمنٹ ہمارا جو ہے وہ 33 تھا. تو یہ 40-50 ہو گیا. اب اس دفعہ واپس آ گیا آپ کا کہاں پہ, یعنی آپ کا 47 ارب روپیہ نان ڈیولپمنٹ اور 16 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ. تو یہ 80-20 سے بھی آگے چلا گیا, بلکہ 90-10 ہو گیا. یہ تو افسوسناک عمل ہے. اب اس ڈیولپمنٹ کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 ارب کی اسکیمیں جو ان گوئنگ کینسل کر دی ہیں, جو ان اپروڈ تھی. ٹھیک ہے جی, تو پھر تھرو فارورڈ آپ کا کس لیے کیے جی؟ تھرو فارورڈ کم کر رہے ہیں, یعنی ٹوٹل بجٹ کا ہجوم کم کر رہے ہیں تاکہ 3 سال میں یہ اسکیمیں کمپلیٹ ہو سکیں. کتنا ہے جی ایم صاحب؟ یہ ہمارا 69 پہ تھا. 40 ارب کی اسکیمیں واپس نکال کے پھر دوبارہ پہ یہ 74 بلین کا تھرو فارورڈ ہے. تو 74 ارب سے مراد یہ ہے کہ آج 16 ارب آپ کا بجٹ ہے, 100% خرچ کریں تو اگر یہ 100% خرچ کر بھی لیں تو 16 ضرب 6 سالوں میں بمشکل یہ اسکیمیں جو صوبائی اے ڈی پی کی ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ انہوں نے گڑبڑ کی. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو 16 ارب روپے ہیں ڈیولپمنٹ کا, جس میں اسمبلی نے لیجسلیشن کرنی ہے, گورنمنٹ کا اختیار ہے, اسمبلی کا اختیار ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیموں کے لیے 80% دینا ہوتا ہے, نیو اسکیموں کے لیے 20%. تو 20% میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 2-3 ارب روپے کی اسکیمیں ہی آ سکتی ہیں. انہوں نے اس کے اندر تقریباً 47 ارب روپیہ تھرو فارورڈ بڑھا دیا. 2 ارب روپے اس کی الوکیشن ہے اس سال کے لیے. جو 47 ارب کی اسکیمیں یہ ڈال چکے ہیں اس میں 2 ارب کے الوکیشن. اگر یہ بجٹ اتنا ہی بڑا ہوتا, اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ کے پیسے مل رہے ہوتے, تو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بھائیوں کو اس حد تک احتجاج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے حلقوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا. یقیناً ان کے پاس بجٹ سپیس ڈیولپمنٹ میں تھی ہی نہیں جو دعوے کر بیٹھے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈسکرمنیشن کی ڈسٹرکٹس کے ساتھ آبادی کے باعث. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا, یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ 74 ارب کا ہے ٹوٹل ان کا بجٹ جو ہے. اس میں گندم سبسڈی, فیڈرل پی ایس, یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں لا لیں تو یہ 74 ارب. کیونکہ جو اس اسمبلی نے پاس کر رہے ہیں وہ اس بجٹ کو پاس کر رہے ہیں. کل جب اس اسمبلی کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر اور اس اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, جس کو بلا سکے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اسی کو بلاتا ہے جو اس اسمبلی سے بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اب کل جو ہے وہ گلگت سکردو روڈ پہ کوئی گڑبڑ ہے تو کیا آپ کا پرنسپل وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا بلا سکتا ہے؟ ان کو نہیں بلا سکتا. ان کا ایڈٹ پیرا کہاں جائے گا؟ فیڈرل میں. تو یہ میری گزارش ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کہ یہ ہم جو بجٹ کے ساتھ اتنی بڑا جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں, اتنے غلط فگر دے دیتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے وہ کریکٹ بھی نہیں کرواتے ان سے, اور یہ اسی پہ قائم رہتے ہیں, اس کا بڑا نقصان ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پہلے صفحے میں دیا جاتا ہے ہمارے پاس اتنے جو ہے وہ وسائل آ گئے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن دوسرے صفحے میں دی جاتی ہے ہمیشہ کہ ہر صوبے کا صوبائی لیول پہ 40% اور ڈسٹرکٹ سطح پہ 70% جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کا نام ہوتا ہے, اس کی پاپولیشن ہوتی ہے اور اس کے آگے اس کی الوکیشن ہوتی ہے. اس دفعہ اس پوری بجٹ سپیچ میں مجھے وہ صفحہ دکھا دیں جس میں ڈسٹرکٹ کے نام کے ساتھ آگے آبادی اس کی الوکیشن دی ہو. چونکہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے اس لیے جو ہے وہ انہوں نے بجٹ سپیچ کے اندر نہیں رکھا ہے, چھپایا ہے اس کو.
اس کو گول کیا. اب آپ دیکھ لیں اسی کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی ہی زیادہ تر چونکہ بات ہوئی, ہمیں کہا گیا کہ انہوں نے ہمارے ممبروں کو کہا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو بیوروکریسی نے نہیں بنایا, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ٹیم نے بنایا. یہی کہا نا, آپ سب کو بھی کہا ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے, ہم یہ کہتے تھے ہماری ٹیم اور بیوروکریسی مل کے بناتی تھی, جس میں کسی علاقے میں ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے تھے. وہاں پہ یا گورنمنٹ شیئر کے تھرو پیسے دیے جاتے تھے, یا آپ کی جو ہے وہ ممبر کے تھرو دیے جاتے تھے, یا اپنی پارٹی کے تھرو دیے جاتے تھے, لیکن اس علاقے کا شیئر پورا وہاں پہنچایا جا سکتا تھا. آج یاسین یا چلاس کے ہمارے جو ممبر یہاں بیٹھے ہیں دونوں ساتھی, تو ان کے علاقوں میں آپ نے بجٹ میں جو ریکارڈ سامنے آپ کے, یہ زیادتی آپ نے کی, پی ایس ڈی پی میں بھی کی, اینول ڈیولپمنٹ میں بھی کی, اور بجٹ ڈسٹریبیوشن میں بھی کی. یہ حقیقت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نے ڈسٹرکٹ کا صفحہ غائب کیا تو اس نیت کے ساتھ کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, لیکن یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں, یہ آ گئی ہیں, باہر آ گئی ہیں. اس ڈیولپمنٹ میں جو ممبر ڈیولپمنٹ کا فنڈ تھا, اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں بتائی ہے کہ بھئی انہوں نے ممبر ڈیولپمنٹ جو ایس ڈی جیز ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہے, اس کے تحت ہم اپنے ڈیولپمنٹ حلقوں کے ممبروں کے تھرو, پرائمری اسکول, آپ کا جو محلے کی حلقے کی ضروریات ہیں وہ ایڈریس کی جاتی ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی نہیں ہے یہاں پہ. ٹوٹل تھرو فارورڈ کتنا ہے اس کا بھی ڈیٹیل نہیں ہے اس میں, اس بجٹ اسپیچ کے اندر. یہ بڑا ظلم ہے. تیسری بات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, ریگولر ڈیولپمنٹ بجٹ میں تھوڑی سی ڈیٹیل پھر جی ایم صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے. اس میں گندم سبسڈی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم کی سبسڈی 6 ارب 50 کروڑ سے بڑھا کے 8 ارب کی ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیوں کی یہ بھی ہم بتاتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت فیڈرل میں گندم کی جو سپورٹ پرائس ریٹ مقرر تھا, جو صوبائی حکومت پاسکو سے گندم خریدتی تھی 3,000 روپے میں بوری خریدتی تھی. اب انہوں نے آ کے اپنے وہ جگیرداروں کو خوش کرانے کے لیے ریٹ بڑھا کے 2,000 روپے پر من کیا ہے. تو اب پاسکو سے آپ نے گندم خریدنی ہے 4,500 روپے میں ایک بوری, ہم خریدتے تھے 3,000 روپے میں بوری. تو جب 4,500 میں آپ نے ایک بوری خریدنی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو پیسے درکار تھے. اگر آپ نے 3-4 ارب روپے بڑھائے تو پھر 20 لاکھ بوری ہونی چاہیے تھی گندم تو وہی 16 لاکھ بوری ہے. تو جب 15-16 لاکھ بوری ہی ہے تو پیسے بڑھائے ہیں, تو کس لیے بڑھائے ہیں؟ اس لیے بڑھایا کہ سپورٹ پرائس آپ نے نیچے کاف لیگ اور آپ کے جو اتحادی ہیں, جو جگیردار ہیں, ان کے انفلوئنس میں آ کے گندم کا ریٹ آپ نے جو ہے وہ 2,000 روپے تک پہنچا دیا پر من, جو ہمارے دور میں 1,400 روپے کا تھا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ پیسے بڑھانے پڑے. اس کا یہ پیسے بجٹڈ حصہ ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت بننے سے پہلے یہ پیسے ہمیں نہیں ملتے تھے. یہ آپ کو ریکارڈ کی بات ہے. یہ ریفارمز کہتے ہیں. میں آپ کو دوسرا ریفارم بتاتا ہوں. یہی ریفارم ہے کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ادھار پہ پاسکو سے گندم لے کے جی بی کو دیتی تھی. ہماری حکومت آئی تو 29 ارب روپے کے پاسکو کی لائبلٹیز تھی. ہر مہینے آپ سنتے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہاں پہ کہ جی گندم بند ہو گئی, پاسکو نے بند کر دیا چونکہ ہمارے پیسے دے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہمارے یہ جو پیسے ہیں وہ فیڈرل بجٹ کا حصہ بنائیں اور ہمیں ریلیز کریں, ہم پاسکو کو ڈائریکٹ پیسے بھیجیں گے. الحمدللہ وہ 29 ارب روپے کی جو لائبلٹیز تھی پاسکو کی وہ بھی زیرو کی, اور 6 ارب 70 کروڑ روپے ہم نے بجٹ ایلوکیشن کروایا, اور ہر سال وہ فیڈرل بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتے تھے. وہاں سے جی بی کے جو ہے وہ بجٹ میں یہ ٹرانسفر کیے جاتے تھے, جس کی وجہ سے ہم یہاں سے پاسکو سو غلام احمد صاحب نے 5 سال مشیر خوراک 3 سال رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں نا اس وقت جی کھا گئے گندم, نٹ بولٹ بھی کھا گئے, فلاں کھا گئے. کوئی 5 سال میں کوئی ایک کرپشن کا کیس ہوا ہو گندم میں, کوئی کرائسس ہوا؟ الحمدللہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ میکنزم بن گیا تھا. اب اسی ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو 4 نئے اضلاع بنائے تھے, گپتس, یاسین, داریل, تانگیر اور روندو, جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا, جس کے لیے آج بھی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے بجٹ رکھا ہے ڈسٹرکٹس کا. جو ریگولر میں پیسے چاہیے ان ڈسٹرکٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے وہ ادھر حذف کر دیے گئے ہیں, بجٹ اسپیچ میں ہی نہیں رکھا گیا.
اس کے لیے رکا کیوں تھا کہ یہاں سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو 10 سے 14 ضلع کرنے کے لیے خط لکھا، انہوں نے ٹال ٹول کا آخر میں سپریم کورٹ بھیج دیا۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے گلگت بلتستان گورننس آرڈر میں کسی قسم کی بھی جو ترمیم ہے، بابا رمتے ایسے ہی آپ کو باندھ کے چلا گیا ہے کہ آپ کو مستقل علاج کر کے چلا گیا۔ اب جی بی میں کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نہ چاہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں جواب دیا چونکہ یہ اصلاحات فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے وہ گورننس آرڈر میں ترمیم سپریم کورٹ کرے گی، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ نوٹیفیکیشن کے باوجود، فنڈس ایلوکیشن کے باوجود ان کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ فعال نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ آ گئی تھی، آپ چلے جاتے، لہذا آپ یہ چیز سامنے آ گئی کہ ریگولر بجٹ ڈسٹرکٹس کے لیے جو پچھلا ان گوئنگ میں تھا وہ اس سال نہیں ہے، ڈیولپمنٹ میں ہے۔ جب آپ ڈیولپمنٹ میں رکھ رہے ہیں تو ریگولر میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی ایشو ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں ریسیٹس، اپنی صوبے کی انکم انہوں نے شو کیے، اس سال کے 1 ارب روپیہ ہم نے صوبے کے نان ٹیکس ریونیو جمع کیا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، خدا کی قسم ہم حیران ہوتے۔ ہم نے جب شروع کیا تھا تو نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ شروع 2014-15 میں 15-16 میں ہمارا تھا جی ٹوٹل لگ بھگ کوئی 11 سے 12 کروڑ روپیہ، بجلی کا بل بھی ملا کے۔ ہم اس کو 4 سال میں لے کے گئے 96 کروڑ روپے۔ 2020-21 کے لیے ٹارگٹ تھا 100 ارب، ہماری حکومت بجٹ پاس کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ آج اس سال جو نان ٹیکس ریونیو کی وصولی ہے، یہ میرے انشاءاللہ اسمبلی کے ساتھی جو ہے وہاں بھی اٹھائیں گے کہ 55 کروڑ روپیہ ہے۔ ہم نے جب پچھلے سے پچھلے سال 85-96 کروڑ پہ ہم لے کے گئے تھے، 100 ارب کا ٹارگٹ تھا، تو اس سال پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد آپ کا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 55-56 کروڑ ہے، یعنی 40% کم ہے جو پچھلے سال اکٹھا کیا گیا نان ٹیکس ریونیو۔ اور اس سال یہ کیا کریں، 2 ارب کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں اور اس کو بجٹ کا حصہ بنائے 106 کرنے کے لیے۔ یہ اتنا خسارہ، یہ یعنی یقینی ہے کہ آپ اگلے سال آپ اس سال آپ نے 55 لیا تو اگلے سال 70 لیں گے، تو آپ 1.5-2 بلین کا تو خسارہ وہیں پہ ہے آپ کا۔ تو آپ نے غلط فگر، جیسے ان کو عادت ہے نیچے بھی اسمبلی میں وہ ڈال دیتے ہیں، پھر اپوزیشن چیختی ہے تو پھر واپس لے لیتے ہیں، یا پھر صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہو؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیکرٹری فائنانس آ کے اسمبلی کو جواب دے، آ کے ہمارے ساتھیوں کو، یا پبلک فورم میں کہے کہ ہم نے 100 ارب روپے کی کلیکشن ہے اس سال، تو پھر ہم مانیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف جناب اس کو بجٹ کو مذاق بنا دیا ہے کہ جو مرضی لکھو، واہ واہ کراؤ، سرخیاں لگواؤ، جی سب سے تاریخ کا بڑا بجٹ ہو گیا، صرف اس کے خاطر اتنی بڑی فجنگ کی ہے آپ نے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پھر آئیں جی کوئی انیشیٹو ہمیں بتائیں اس پورے بجٹ میں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے جو انیشیٹوز تھے وہ 370، انہوں نے کہا ہم نے 370 ارب روپیہ اس پورے بجٹ کے اندر نئی اسکیموں میں 300 ارب روپے کی ٹوٹل اسکیمیں دکھائیں، 100 ارب روپے کی اسکیمیں نہیں ہیں، اور ٹوٹل اسکیموں کے اگینسٹ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشن ہے 7 ارب روپیہ۔ ان کی ٹوٹل فیڈرل پی ایس ڈی پی کی اسکیموں کے لیے ایلوکیشن ہے 7 بلین روپے۔ اس میں گلگت شندور ایکسپریس وے ہے جس میں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ سی پیک سے ہوگا، لیکن پی ایس ڈی پی میں رکھا ہے 2 ارب روپے۔ پروجیکٹ کتنے کا ہے؟ 49 ارب کا۔ 49 ارب کے پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے 10 سال میں بھی اس پروجیکٹ کی کمپلیشن ممکن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کسی طریقے سے بھی، اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا پی ایس ڈی پی، کل اگر یہ کہیں یہ سی پیک میں جائے گا تو سی پیک میں تو یہ تو رول پیک کر چکے ہیں، سی پیک تو آگے نہیں بڑھ رہا۔ پھر اسی کے ساتھ اگر آپ کے جو پاور پروجیکٹ رکھے ہیں، عطا آباد کا ہے، فلاں ہے، ان پروجیکٹس کو اس سال ٹینڈر ہونا چاہیے اصولاً، اس لیے کہ بھئی آپ نے جب ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی لیا ہے تو آپ ٹینڈر کرو۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ یہ سال پورا جو ہے وہ صرف ڈول ہی پیٹتے رہیں۔ ہمارے جو ساز خاص طور پر میں ریگولر بجٹ میں بعد میں آتا ہوں، یہ جو ہماری دور کی جو اصلاحات تھی، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، ہمارے افسوس ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں کہا، جو ہمارے سلیکٹڈ چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی اسمبلی میں اسپیچ میں غالباً یہ کہا کہ پچھلی حکومت کمیشنوں کے لیے کرتی تھی، ہم اس کے لیے نہیں کرتے۔ تو مجھے بتائیں آج آپ کی حکومت ہے،
آپ کی حکومت ہے، آپ جس اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ جس دفتر میں بیٹھتے ہیں، جس کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی پچھلی حکومت نے بنایا ہے، تو اس میں کوئی کرپشن نکالو. صرف آپ وہ خان کا نیریٹو لے کے نہ چلو. ہم نے جتنی ڈیولپمنٹ کی، آج ہمارے بدترین مخالفین بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 70 سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو پی ایم ایل این نے کی ہے. آج آپ ہمیں یہ بتائیں، مہربانی کریں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، یہ بہت مہنگے پڑیں گے. آپ بہت کچے لوگ ہیں، آپ کسی سینئر سے ٹیوشن لے لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ان باتوں کی ضرورت نہ پڑے. آپ کا کچا چٹا کھلے گا. ہم ان سیاسی لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ لوگوں کے کردار کشی کریں، ذاتیات پہ حملے کریں، ثبوت کے بغیر بات کریں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بھی پھر جو ہے وہ نواز ناجی کی لہجے میں جواب دے دیں، تو کیا فائدہ ہوگا فیڈرل پارٹیز کا. ہم تو آپس میں چاہتے ہیں کہ اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، اسی کی طرف چلنا چاہتے ہیں. سمارٹ میٹر ہم نے یہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس وقت تو یہ لوگ، یہ اور اپوزیشن لیڈر صاحب بھی چیختے تھے کہ فراڈ ہے. یہ کیوں کیا؟ آج کون اداس میں جو بھائی یہاں رہتا ہے اس سے اسکیم کا اندازہ لگا سکتا ہے. ہم نے پہلا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے بھی رکھے ہیں. ہم نے جو ہے ہیلتھ انشورنس اسکیم رکھی، انہوں نے بھی اسی کے اندر پیسے رکھے ہیں، اتنے ہی. ہم نے جو ہے وہ صوبے میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ کیریئر سروسز کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے بھی اسی کے ذریعے وہ کیا ہوا ہے. ہم نے صوبے میں پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا، پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل بنایا. ہم نے جو ہے وہ صوبے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دیکھے نا. آج صوبے میں ہر شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو ویسٹ مینجمنٹ کر رہا ہے. تو آپ کو پورے بجٹ بناتے ہوئے یہ نظر نہیں آیا کہ ویسٹ مینجمنٹ والے یہ بیچارے جو ہے وہ فکس پے پہ ہیں، ان کی ریگولائزیشن ہو نہیں سکتی، ان کی پیس جو ہے وہ سمارٹ کرنی ہے، اچھی کرنی ہے. تو اور جب ہم نے حکومت میں یہ جو بنائی تھی، یہ جو کمپنیاں ہر ضلع میں، اس وقت ہمارے ٹوٹل صوبے سے 230 ٹن ڈیلی یہ ویسٹ لفٹ کرتے تھے. ابھی 2 سال 3 سال کے اندر ٹورسٹ کا جو اضافہ ہوا اس کی وجہ سے آپ کا سالانہ 500 ٹن ڈیلی کے حساب سے پورے صوبے میں ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو آپ وہاں اکوپمنٹ میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ سیلریز میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے HR میں اضافہ کرتے. تو کسی قسم کا انہوں نے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کوئی یہ جو انہوں نے کوئی نئی ریفارم، مجھے نظر اس پورے بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کو ہم ذکر کر سکیں کہ جو انہوں نے کوئی نیا انیشیٹو لیا ہو. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی نیا انیشیٹو اس میں ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے اس انیشیٹو کے تسلسل کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا ہو، تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جواب دی جائے گی. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب نے بھی کہ جی ہم جب پچھلی حکومت نے ٹیچر نہیں لگایا، پیرامیڈیکل سٹاف نہیں لگایا، ڈاکٹر نہیں لگایا. ہم بتاتے ہیں جناب آپ ذرا معلومات لیں، فیکٹ اینڈ فگر لیں. ہماری گورنمنٹ بنی تو 160 ڈاکٹر تھے، ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو 670 ڈاکٹروں کے ساتھ چھوڑی ہے. اور صوبے میں ٹیکنیکل ٹاپ کلاس کے جو سرجن صوبے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے ان اسپیشلسٹ کو ان سب کی ریکویسٹ کر کے ساروں کو ہم صوبے میں لے آئے. آج کرٹیکل آپریشن صوبے میں ہو رہے ہیں الحمدللہ. سب سے آپ خود اس کے میڈیا اس بات کا گواہ ہے. آپ پیرامیڈیکل سٹاف 1100 تھا، ہم اس کو 2200 ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس کو تعداد دگنی کی. 70 سال میں 1100 تھا، ہم نے اس کو 2200-2400 پہ پہنچایا. آپ اس کو 4000 پہ پہنچائے. نرسز ہم آیا تو 16 تھی، جب ہم نے چھوڑا ہے تو نرسز 74 ہیں. اور اس کے بعد نرسز کا کیڈر کہتے ہیں ہم نے کاڈر بنایا. ادھر انہوں نے کہا نرسنگ کا کاڈر ہم نے بنایا. افسوس ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ. نرسز کے لیے باقاعدہ کاڈر جو ہے وہ ہمارے دور حکومت میں بنا، ان کی پرموشنیں ہوئی، ان کا پورا کاڈر تشکیل ہوا، اور وہ 16 میں بھرتی ہوں گی اور 22 تک جائیں گی. یہ ہمارے دور میں حکومت میں ہوا. یہ سارے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نان ڈیولپمنٹ میں تھوڑی گزارش کروں گا، پھر ڈیولپمنٹ میں ہمارے دونوں ساتھی اور ہمارے باقی ساتھی بھی کچھ. اب آپ دیکھ لیں کہ اسی بجٹ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال، اگلے سال یعنی مالی سال میں تقریباً 150 اسکیمیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی چھوٹی. تو وہ کون سی اسکیمیں؟ وہ ہماری اسکیمیں ہیں. ان پہ آپ کیوں کریڈٹ لیتے ہو؟ جب آپ سمجھتے ہو کہ ہم کمیشنوں پہ کام کر رہے تھے تو ان اسکیموں کو کیوں چلا رہے ہو؟ ان کو روکو پھرے، ان کی تحقیقات کرو نا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے سال بجٹ میں اگلے سال تک 40 میگا واٹ بجلی مزید سسٹم میں ایڈ ہوگی. تو کہاں سے ہوگی؟ آپ نے تو ابھی ایک ٹرانسفارمر نہیں لگایا. یہ پروجیکٹ ہمارے وہی ہیں
جو آپ اس سال کمپلیٹ ہونے تھے، آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے اس سال کمپلیٹ نہیں ہوئے، اگلے سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو آپ خود ایگری کریں. آپ نے ایفاد کو تختہ مشق بنا دیا. شکر کریں نواز شریف صاحب کا کہ جنہوں نے گلگت بلتستان جیسے خطے کو 16 ارب روپیہ، یعنی آپ دیکھ لینا کہ آپ کا ٹوٹل بجٹ 16 ارب ہے، ایک ایگریکلچر سیکٹر کے لیے آپ کو 16 ارب روپیہ نان ریفنڈیبل پیسہ آپ کو دیا. انہوں نے حکومت بنتے ہی سب سے پہلے کس پہ اٹیک کیا؟ ایفاد پہ. اس کا جو سربراہ تھا اس کو تشکِ مس بنایا، پوری ایفاد کی ٹیم کو در بدر کروایا. آج پورے سال میں اس کا 20 کروڑ کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اس بجٹ کے اندر 2 صفحے لکھے گئے ہیں پورے کہ ایفاد نے جو ہے وہ تاریخی کام کیا. اس نے جو ہے وہ 2 لاکھ کنال زمین آباد کی، 300 کلومیٹر سڑکیں بنا دی. یہ خود لکھتے ہیں 300 کلومیٹر چینلز بنا دیے. اور ابھی جو ہے وہ ہم نے 7 ارب روپے شاف تباہ طریقے سے خرچ ہوا. تو بھائی آپ خود جب ایڈمٹ کر رہے ہو، اپنے بجٹ کے اندر کر رہے ہو، تو پھر آپ نے اس ایفاد کا اس سال یہ حال کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ جناب حالانکہ وہ ہمارے ووٹر بھی نہیں ہیں. آپ نے صرف اپنے بندے نواز ڈالنے کے لیے. گزشتہ 3 سال میں ایفاد کے اندر الحمدللہ ہم نے سکسیس سٹوری چھوڑی. پھر ان کے لیے آلریڈی پیسے ہم چھوڑ گئے، ہر سال یہ 2 ارب روپے ابھی اس سال بھی ملے. آپ نے پھر ایفاد کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس پروجیکٹ کا، جس نے 3 سال کی مختصر مدت کے اندر 2 لاکھ کنال زمین آباد کی. 70 سال میں کسی نے 50,000 کنال زمین آباد کر کے نہیں دیے. ہمارے اس پروجیکٹ میں یہ شامل ہے. ان کو ہم مفت میں دے کے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوکل گورنمنٹ پہ آ جائیں، انہوں نے آخری سال ہماری لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں جو ہم نے اس شہر میں ٹف ٹائلیں، ہر شہر کے اندر گاکوچ، گلگت، چلاس، تمام ٹاؤنز کے اندر ٹف ٹائلیں جو سڑکیں میٹل نہیں ہو سکتی تھی، اس کی اسکیمیں رکھی تھی. کوئی 1 ارب 75 کروڑ روپے کی اسٹریٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا ہمارا. اس میں 30 لاکھ تک ہماری اسمبلی نے، منسٹر لا نے پاس کروایا تھا. 30 لاکھ تک کی اسکیمیں جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، یعنی کمیونٹی پارٹیسپیشن سے کمپلیٹ پائیں گی. اس پہ انہوں نے گنڈاپور سے لے کے پچھلے چیف سیکرٹری سے لے کے تمام اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئی کہ یہ تو الیکشن کے اسٹنٹ ہے جی، یہ اپنے کارکنوں کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کے اخبارات میں خبریں لگوائی گئی. اپنے کارکنوں کو پیسے دینے کے لیے انہوں نے یہ اسکیم لانچ کی ہے. ابھی کل انہوں نے پہلی امینڈمنٹ کروائی ہے اسمبلی سے. وہ کیا کروائی ہے؟ وہی ہماری والی امینڈمنٹ دوبارہ کروائی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ 30 لاکھ تک بغیر ٹینڈر کے کمیونٹی پارٹیسپیشن سے ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے اس اسکیم کے اندر تانگیر کا ہمارے جو معزز ممبر صاحب ہے اس نے 90% اپنی اسکیمیں جو ہے بنوں میں دی ہیں. جیسے ہے نا انجینئر صاحب، چھوٹی چھوٹی اسکیمیں. ان کو بلتستان کے ممبر، گلگت کے ممبر، انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں دی ہیں تاکہ ہم اپنے کارکنوں کے ذریعے دیں. ہم تو اعتراض نہیں کر رہے. آپ نے 1 سال آپ کا جو ہے وہ اسٹریٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رکوایا. آج ہم اس اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتی تھی جا کے جگہ جگہ میں کہ یہ جو نون لیگ اپنے کارکنوں کو پیسے دے رہے اسکیم کے ذریعے، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم تو ان سے یہ نہیں کرتے تقاضا. ہم تو یہ کہتے ہیں اسمبلی ممبران سے، آج آپ کو ہوش آ گئی، ہون عقل آ گئی، اب سمجھ آ گئی. ڈکٹیشنوں پہ چلتے تھے، آج پتہ چلا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اہمیت کیا ہے. تو خود تھوکا ہوا خود چاٹ رہے ہیں. خود جس کو کل غلط کہہ رہے تھے آج اپنے ہاتھوں سے وہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. اور اس کو ہم برا نہیں کہتے، ہم سمجھتے ہیں. ہم نے 3 پروجیکٹس کیے ہیں بڑے، دنیور، جٹیال اور ایک ہنزا میں واٹر سپلائز کا واسف کے ساتھ. آج ایسے سسٹینیبل نظام ہے وہ. آج میں مہینے کا 300 روپے کا خود بل دے رہا ہوں. میری اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مزدور کی پائپ لائن جو ہے برابر ہے، میں اس سے زیادہ پانی نہیں لے سکتا. یہ صاف فلٹر شدہ پانی میرے لیے بھی آدھا انچ کا کنیکشن ہے، اور وہ بھی میں نے پیسے دے کے لیے ہیں، اور وہ مزدور نے بھی اتنے پیسے دیے ہیں جتنے میں نے دیے ہیں. 10 مرلے والے کو بھی وہی کنیکشن ہے، مجھے بھی وہی. میں نے زیادہ لینا ہے، میں نے زیادہ پیسے دینے ہیں. ون ٹائم ہم نے لگایا 30 کروڑ 40 دنیور میں اور 32 کروڑ 28 کروڑ روپیہ ادھر، اور باقی یہ کون داس سکارکوئی وغیرہ کی اسکیمیں ابھی چل رہی ہیں. تو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل تھا. تو الغرض بہرحال میں آتا ہوں مختصر اب آپ کے پاس. یہ جو ریگولر بجٹ ہے تباکن بات ہے. میں میڈیا سے دوستوں سے گزارش کروں گا اس ریگولر بجٹ کی مانیٹرنگ کریں.
آپ دیکھ لیں کہ 47 ارب روپیہ ہے ریگولر بجٹ، آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 16 ارب. کتنا فرق ہے اس میں. اب اس کے اندر جو تنخواہوں کا بل ہے، یہ انہوں نے تنخواہیں 33 ارب 19 کروڑ 96 لاکھ کی تنخواہیں ہیں. آپ کے پاس سپیس تھی، 47 ارب بجٹ تھا. سندھ حکومت نے 25% تنخواہیں بڑھائی ہیں، آزاد کشمیر حکومت نے 35% بڑھائی ہیں. تو آپ یہاں کم سے کم 25% تو بڑھاتے. مہنگائی آپ نے 100% کی ہے، اور آپ نے 10% بڑھایا اڑھاک پہ. اڑھاک پہ بڑھایا ہے. وہ دوسرے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، وہ جو بیسک پہ نہیں بڑھایا ہے. ہم نے جو پچھلے دفعہ 15% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، رننگ پہ بیسک پہ کیا تھا. انہوں نے اڑھاک بیسک پہ کیا ہے، یعنی یہ الاؤنس ہوگا، یعنی ٹوٹل 10%. ہم جو کہتے تھے نا کہ یہ اسی لیے کہ بھئی ان کی حکومت، میں یہی عرض کرنا رہا ہوں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ڈکٹیشن پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سر آئینہ میں رقص ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. ان کا پس آئینہ جو ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم نے، فائنانس منسٹر نے، ہم اپوزیشن میں تھے، مشکل حالات میں تھے، یہاں حکومت میں، فیڈرل حکومت کے اپوزیشن میں تھے. ہمیں کہا کہ آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں. ہمارے پاس ٹوٹل 34 ارب روپیہ تھا نان ڈیولپمنٹ میں. ہم نے 15% تنخواہیں بڑھائی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈکٹیشن نہیں مانی. کنٹیجنٹس کو ہم نے جو ہے وہ 2000 4000 سے لے جا کے 16000 پہ ہم لے کے گئے، اور ان کو بھی وہ تمام الاؤنسز دیے گئے جو کسی بھی ملازم کو ملتے ہیں. اب ان کے پاس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 33 ارب روپے 47 میں سے 33 ارب روپے 34 ارب روپے ان کا تنخواہ، یعنی 37.5 ارب. تو ان کے پاس بھرپور سپیس تھی کہ یہ آرام سے سرکاری ملازمین، کانٹریکٹ کنٹیجنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر سکتے تھے. اور اب یہ 10% بھی کیا ہے تو کس پہ کیا؟ اڑھاک پہ. وہ رننگ پہ نہیں کیا. ان کی وہ زیادہ کسی ملازم کو 500، کسی کو 1000 روپیہ، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، جبکہ مہنگائی 100% بڑھی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا 33 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے کہ سیلریز کا، 33 ارب 40 کروڑ. اب آپ دیکھ لیں 13 ارب روپیہ سروس ڈیلیوری کے لیے، 13 ارب 40 کروڑ 7,90,000 سروس ڈیلیوری کی. ہم نے 5 سال میں، پچھلا سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال چلایا ہے. سروس ڈیلیوری کے لیے 2 سے 2.5 ارب روپے سے زیادہ ہم نے سپیس نہیں چھوڑی. سروس ڈیلیوری کیا ہے؟ جس کام کا کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا، جس پیسے کی یوٹیلائزیشن جو ہے صوابدیدی اختیارات کے تحت ہو. گاڑیوں کی مینٹیننس، فیول، مہمانوں کی سیر و تفریح، پوری پی ٹی آئی پورے 2 سیزنوں میں یہاں پہ ہے، ان کی فیملی سمیت. یہ لے نا ان کے سرینا کے بل، شنگریلا ہوٹل کے بل. صدر پاکستان کے ان 3 سالوں کے 3 وزٹ پہ صوبے کے 9 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. کہاں سے پے کریں؟ اب اس سال جو ہے وہ 1000 سے زیادہ سرکاری طور پر لوگوں نے گلگت بلتستان وزٹ کیا ہے. ان کو گاڑی، فیول، تنخواہیں، VIP کمرے. یہ سروس ڈیلیوری یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے جو گماشتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو کہیں کہ یہ جو مہمان ہوں گے یہاں پہ صوبے میں، آپ نے 13 ارب روپے میں سے ایک بڑی خطیر رقم ان پہ خرچ کرنی، ان کی آو بھگت کے لیے. اگر ان میں گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کی تھوڑی سی بھی شوق ہوتا تو دیکھیں یہ 47 ارب جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ کرنے کے بجائے اس کو آپ کرتے زیادہ سے زیادہ 40 پہ رکھتے، اور آپ یہ 7 ارب روپے بھی ڈیولپمنٹ میں شفٹ کرتے، تاکہ کہیں سڑک بنتی، کہیں اسکول بنتا، کہیں جو ہے یہ جو اپوزیشن کے ساتھیوں کی جو شکایات ہیں کہ ہمارے حلقوں میں بیسک نیسیسٹیز چاہیے، وہ پوری ہو جاتی. یہ کتنا افسوس ہے. چلیں آپ نے یہ رکھ دیا جی 13 ارب 40 کروڑ روپیہ سروس ڈیلیوری. یا تو آپ نے ہسپتال کی دوائیوں میں کتنا اضافہ کیا؟ فری بکس کے لیے ہم نے بھی 10 کروڑ روپے رکھے تھے، آپ نے بھی 10 ہی رکھے. ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ میں آپ نے کیا اضافہ کیا ہے؟
ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ہم نے 50 کروڑ کا بنایا، 3000 لوگوں کو وظائف دیے جاتے ہیں. ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ تقریباً 55 کروڑ روپے کا ہے. کیا اس کو آپ نے 1 ارب روپے بھی اس میں ڈالا ہے؟ اور جو خاص طور پہ اسپیشل پرسنس تھے جن کو ہم وظیفے دیتے تھے اور ان کے جو ہے وہ گھروں تک اور ان کی جو ہے وہ ٹریننگز وغیرہ کرتے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے پورے بجٹ کے اندر. تو اس میں کوئی 50 کروڑ روپے تو ہونے چاہیے ان کے لیے. اسی طرح چیف منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم تھی، ہم نے 3 ارب روپیہ صوبے میں تقسیم کیا. اس میں جو ہے 75 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ ہے، ہم چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس میں آپ ڈالتے وہاں سے 1 ارب روپیہ اور اس کو 2-3 ارب کرتے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب یہ سروس ڈیلیوری کس کا مت کے لیے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. اسی طرح اسلام آباد کے پنڈی اور کے جو ہاسپٹلس ہیں جہاں کارڈک آپریشنس کے لیے، کینسر آپریشن کے لیے اور آپ کے جو لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ کے لیے، ہم نے اسلام آباد کے ہاسپٹلس کے ساتھ MOU کیا تھا اور ان کے لیے پیسے ہم نے جو 50 کروڑ روپے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ رکھا تھا کہ غریب آدمی کے وہاں پہ پیمنٹ ہو اور وہ علاج معالجہ فری ہو. تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. آپ کرتے اس میں 50 کروڑ اور ڈالتے، چونکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا. اس وقت 13% پہ وہ منافع ملتا تھا، آج جو ہے وہ 5% مل رہا ہے. تو ابھی 5 کروڑ روپے بھی نہیں مل رہے ہیں. آپ 1 بلین روپے کر دیتے تو آرام سے آپ کے پاس یعنی سال میں 10-12 کروڑ روپے ہوتے. اس 10-12 کروڑ روپے سے ہر مریض کی علاج وہاں پہ اسلام آباد میں سرکاری سطح پہ ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھ لیں شروع میں CM صاحب نے اس فنڈ کو استعمال کیا. آپ نے سوشل میڈیا میں کہیں خبر چلائی کہ فلاں آدمی مریض ہے، مستحق ہے، تو اس نے نوٹس لے لیا اور جب دیکھے جی ایک شخص پہ 25-25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے، وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ پیچھے ہٹ گئے اس فنڈ سے. آپ نے گزشتہ 4 مہینے سے اس فنڈ کو یوٹیلائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ ان کو کہا گیا کہ یار اتنا خرچہ ہے ایک بندے پہ کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ فیڈرل سے کہا گیا کسی صوبے میں نہیں کرتا، ان کی انشورنس کراؤ. ہم نے خدا گواہ 80 لاکھ روپے ایک مریض کے پے کیے ہیں. الحمدللہ وہ مریض آج حیات ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. صوبے کا فیصلہ ہے، مستحق کے لیے ہوتا ہے. اب اس چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈز برائے علاج معالجہ جو فیڈرل ہاسپٹل وہ تو بند کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی پیسے نہیں ڈالے گئے. آپ کے جو فری میڈیسن ایمرجنسیز کے اندر تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. کسی قسم کا بھی اس میں ہمیں بجٹ بک میں نظر نہیں آ رہا. جب آپ کے پاس 13 ارب روپے موجود ہیں سروس ڈیلیوری کے لیے تو ہم تو یہ تقاضا کریں گے کہ ہاسپٹلس کا جو بجٹ ہے وہ 1.5 ارب ہونا چاہیے. آپ کا جو صوبے کے جو مینٹیننس کا بجٹ ہے وہ فکس ہونا چاہیے. پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کس بلڈنگ کے اگینسٹ کتنا جو ہے وہ پیسہ رکھا گیا ہے. اور مینٹیننس بجٹ کا بھی بغیر ٹینڈر کا کوئی کام کسی کو نہیں دیا جائے تاکہ پتہ چلے، وہ ڈاکومنٹڈ ہو. اسی طریقے سے خود انہوں نے یہاں اقرار کیا ہے، یہاں پہ یہ بجٹ کا یہ صفحہ ہے جی، یہ 4 نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے ہیلتھ بایو میڈیکل سامان کے لیے مختص شدہ رقم کی واپسی. کتنی ہے؟ 31 کروڑ. یہ کیا ہے؟ ہم نے 3 CT اسکین نئی مشینیں، گلگت، اسکردو، چلاس، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈوسکوپی کی مشینیں، ڈیجیٹل مزید کچھ ایکس رے مشینیں، اس کے لیے 50 کروڑ روپے ریگولر بجٹ سے 2019-20 میں دیا. 20-21 میں نہیں، 19-20 میں. اس میں انہوں نے جب ہماری ٹینڈر ہوا تو کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل بیڈنگ تھی، یہ باہر سے جو لوگ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ٹینڈر کینسل ہوا. ہوتے ہوتے آگے الیکشن کی وجہ سے ہمارے ٹینڈر روکے گئے اور اب آ کے انہوں نے کرونا میں خرچ کیا اس میں سے 20 کروڑ روپے پچھلے 3 مہینے پہلے. حالانکہ کرونا پہ 1 بلین روپے پڑا ہوا تھا. یہ پیسے جان بوجھ کے خرچ کیے گئے اس لیے کہ پچھلا چیف سیکرٹری نے اس پہ اعتراض یہ لگایا تھا زبانی طور پہ کہ پنجاب میں 1 ملین آبادی کے لیے 1 CT اسکین مشین دستیاب نہیں ہے. 3 ملین لوگوں کے لیے 1 CT اسکین مشین دستیاب ہے. آپ کے یہاں پہ 5 لاکھ لوگوں کے لیے آلریڈی 1 CT اسکین مشین ہے. تو موجودہ CM صاحب جو ہے وہ ایک اور ڈالنا چاہتے ہیں. مجھے کہا گیا، میں نے ان کی بلا کے بےعزتی کی. میں نے کہا آپ پنجاب کے 100 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، یہاں پہ 1 CT اسکین کی مشین خراب ہو تو لوگ لاکھوں روپے کا سفر کرتے ہیں. وہ ٹینڈر انہوں نے کینسل کروایا، روکا وہ پیسے خرچ کیے. ہم نے کہا ہم کورٹ جائیں گے اس لیے کہ اس کی بڈ ہو چکی ہے. تو مجبور ہو کے یہ پیسہ انہوں نے رکھا ہوا ہے 31 کروڑ روپے وہ واپس کر رہے ہیں ہم اسی فنڈ میں. یہ جو 3 CT اسکین مشینیں ہیں، MRI مشینیں ہیں ہماری،
گلگت کے اندر بھی، چلاس کے اندر بھی، اسکردو میں بھی. یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہے. اس کی ٹینڈرز ہو چکے تھے، کرونا کی وجہ سے کینسل ہوا. یہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ ریجنل گریڈ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے یہ پی ایس ڈی پی میں. یہ اسکیم ہمارے دور میں پڑی تھی، چونکہ ان 3 سال میں فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایس ڈی پی میں خرچہ کوئی نہیں کیا. اب میں آپ کو لاسٹ 2 گزارش کر کے باقی ساتھیوں سے کہوں گا، اضافی باتیں آپ سے وہ کریں گے. وہ یہ ہے کہ پہلا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بجٹ بنایا ہے تو پھر آپ نے یہ جو 3 اداروں کو تنخواہ بونسز دیے ہیں وہ کیوں دیے؟ آپ نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے منصوبے جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے ہیں، فیڈرل کے این ایچ اے کے ہیں، اس کو آپ نے اس فگر کے اندر 32-33 ارب روپے کیوں شامل کیا ہے؟ اوریجنل بجٹ آپ کا 73-74 ارب ہے، جو پچھلے سال کے لگ بھگ برابر ہی ہے، اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے. آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے جناب 3 سال میں خان صاحب کی حکومت ہے اسلام آباد میں، ایک پوسٹ میں آن اوتھ ہوں یہ ثابت کریں کہ کریشن فیڈرل گورنمنٹ نے دینا سب کو پتہ ہے، ایک پوسٹ ہمیں نہیں دی فیڈرل گورنمنٹ نے کریشن. تو ان کی ذمہ داری تھی ہمیں یہ کریشن، ہم بار بار لڑتے رہے، خان صاحب سے لڑائی ہماری یہی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے. بہرحال حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں ملے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 13,000 کی نیگوسیشن ہوئی ہے، 15,000 پوسٹیں بنتی ہیں ہماری اس کی پی سی 4 کی، 13,000 شوکت ترین نے کمٹ کیا ہے، لیکن بجٹ میں کمٹمنٹ نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتفاق ہوا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ 13,000 پوسٹیں آپ لے آئیں، اگلے 2-3 مہینے کے اندر پتہ چل جائے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے اسپتال، سکول اور ان کے جو ہے وہ فنڈز ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آگے جا کے پھر 5 ارب روپیہ اسی ریگولر بجٹ میں سے 5 ارب 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ کے خصوصی اصلاحات کے لیے مختص کیے جاتے ہیں. 13 بلین آپ نے سروس ڈیلیوری کے لیے رکھ لیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ 5-5.5 ارب روپے آپ رکھ رہے ہیں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹیوز کے لیے. تو وہ کون سے انیشیٹیوز ہیں یہ ذرا بجٹ میں بتا دیں نا. 5 بلین جس صوبے کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ 16 ارب ہے، اس صوبے میں آپ 13 ارب روپے سروس ڈیلیوری پہ لگا رہے ہیں. اس صوبے میں 5-6 ارب روپے چیف منسٹر کا جو ہے وہ صوبدیدی فنڈ میں آپ رکھ رہے ہیں. یعنی کتنے ہو گئے یہ 18 ارب روپے سروس ڈیلیوری پلس چیف منسٹر 16 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا. یار اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا؟ یہ کہتے ہیں بیوروکریسی نے نہیں بنایا. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ ابھی آپ 1 درجن کوآرڈینیٹر وغیرہ لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، اپنی وہ لوگ لگائیں. صحیح نہیں بنایا تو بونس کیوں دیا ان کو؟ ہاں وہ تو بونس کیوں دیا؟ اب انہوں نے نہیں بنایا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے ان کو بونس کیوں دیا. یہ یقین سے میں کہتا ہوں اگلے 2 مہینے بعد جب آپ کی اس کے حقائق ہماری ساتھی منظر عام پہ لے آئیں گے نا، یہ خود اسمبلیوں میں کھڑا ہو کر کہیں گے یہ تو ہم نے بنایا ہی نہیں بجٹ، یہ تو بیوروکریسی نے بنایا ہے. یہ یو ٹرن لے لیں گے. یہ ایک افسوسناک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے تھے ہمیں پتہ نہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو تجربہ کار لوگ ہیں، ہم نے فلاں کیا یہ کیا. اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے جو چیف منسٹر اصلاحات کے حوالے سے، جو چیف منسٹر گرانٹ کے تحت بجلی کے موجودہ سسٹم میں بہتری لانے کے لیے اقدامات، تو پھر یہ ڈیولپمنٹ میں کیوں نہیں رکھے؟ آپ ٹرانسفارمر خریدیں گے مینٹیننس سے خریدیں گے، آپ سمارٹ میٹر لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ آپ اے بی سی کیبل لگائیں گے تو آپ نے پھر یہ ڈیولپمنٹ میں ڈالنا تھا نا، آپ نے نان ڈیولپمنٹ میں کیوں ڈالا؟ اسی طریقے سے شعبہ صحت کے لیے آپ دیکھیں ایک طرف 13 ارب روپے سروس ڈیلیوری، 5 ارب چیف منسٹر خصوصی اصلاحات، یونیورسل کوریج ہیلتھ انشورنس کے لیے 55 کروڑ روپے، یعنی کہتے ہیں ہر شخص کو ہم انشورنس کرائیں گے. ہم نے پچھلے سال 75 کروڑ روپے رکھے تھے سرکاری ملازم اور ان کی فیملیز کو لائف اور ہیلتھ انشورنس کے لیے، جس کا ٹینڈر ہوا انہوں نے روکا، اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے. اس کے لیے 55 کروڑ روپے رکھ رہے ہیں. ہر شخص کو کہتے ہیں 20 لاکھ کا انشورنس کارڈ دیں گے. او بھائی اس کے لیے تو 20 ارب روپے چاہیے. ہیٹ فراڈ. یہ اب آپ دیکھ لیں ڈی ایچ او ہسپتال کو چلانے کے لیے 70 کروڑ روپے. کتنے؟ 10 ڈی ایچ او ہسپٹلس ہیں، 70 کروڑ روپے ٹوٹل. اس کے جو ہے وہ تمام مشینری، دوائیاں، بجلی کے بل، پانی کے بل، اخراجات، تو آپ لگاتے ہیں یہاں پہ 2 ارب روپے.
ادھر شفٹ کرتے. اچھا اسی کے تحت جو ہے وہ اب انہوں نے ایک یہاں اسکیم رکھی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں اچھی ہے, لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ جو لوگ مختلف شہروں میں ہمارے فوت ہوتے ہیں ان کی میتوں کو یہاں لانے کے لیے 5 کروڑ روپیہ کس طرح ڈٹرمن ہوگا؟ یہ تو ایک کھلا چھوٹ دے رہے ہیں آپ کہ چند لوگ جیبوں میں پیسے ڈال دیں. کون سا میت جو ہے وہ اس مستحق ہے کہ اس کو سرکاری خرچ پہ لایا جائے؟ کون سا جو ہے اس کا خرچ پہ ہے؟ یعنی اس کا کیا معیار ہوگا؟ یہ ذرا پبلک کو بتائیں نا. یہ قسمت میں یہ پیسے رکھے ہیں کس کیٹیگری کے لیے رکھے گئے یہ بھی ذرا پتہ چلے. تعلیم کے لیے آپ دیکھ لیں, چیف منسٹر 5 ارب 13 ارب سروس ڈیویلری 5 پہلے میں نے بتایا. سکولوں کی آبادی کم از کم 2 بجٹ کے اندر الفاظ دیکھ لیں, یعنی 2 کلومیٹر کو 2 کروڑ 45 کروڑ کلومیٹر لکھا ہوا انہوں نے. 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع جو سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ 1000 اور 1200 روپے دیے جائیں گے. یار یہ کوئی سسٹینیبل نظام ہے؟ 55 لاکھ میں ایک سکول بنتا ہے, اگر ایک گاؤں میں سکول نہیں وہاں سکول بنا دو. آپ بجائے اس طرح کے جو ہے وہ پیسے جو ضائع کرنے کے, ہاں ٹھیک ہے وظیفے دے دو ان کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں. نیٹکو میں جو 25 اور 35 دیے ہیں یہ ہم نے بھی دیے تھے پچھلے سال, انہوں نے ان کو پیمنٹ نہیں کیا اس سال, آج دوبارہ سے یہ کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, نیٹکو کو پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بینکوں سے اشتراک سے نرم شرائط پر نوجوانوں کو قرضے جو دیے جا رہے ہیں اس کی تعداد ہے 10 کروڑ روپے. یعنی آپ کا کھربوں کا بجٹ ہے اور روزگار کے لیے نوجوانوں کے لیے جو اسکیم رکھی گئی ہے پورے صوبے کے لیے 10 کروڑ روپے. ہم نے ایک اسکیم رکھی تھی جس کے لیے 30 کروڑ روپے الوکیٹ تھے زرعی شعبے میں. زرعی ترقیاتی بینک 15 لاکھ تک لون دے گا, انٹرسٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ پے کرے گی, جس سے آپ جو ہے وہ ڈیری فارم بنائیں گے, بیوڑو فارم بنائیں گے, فش فارم بنائیں گے. وہ اسکیم انہوں نے ختم کر کے اب اس کو 10 کروڑ پہ لے آئیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ ہی میں باقی بہت سی اس کے اندر گفتگو ہے, آپ حضرات کے سوال بھی لیں گے, اور میں جناب غلام احمد صاحب سے گزارش کروں گا. دیکھیں جو ہمیں کوئی نیا ڈپارٹمنٹ یہ بتایا گیا کہ جناب پورٹل شوٹل بنے گا فلاں بنے گا, میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا را بجٹ کے اندر جو آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ٹھیک کریں, تصحیح کریں. آپ نے تو ون ٹائم جو ہے وہ اتنی جلدی میں اجلت میں بجٹ پاس, آج پہلی دفعہ 29 تاریخ کو ہم 16, 17, 18 کو بجٹ پاس کر کے فارغ ہوتے تھے تفصیلی بحث کے بعد. انہوں نے جناب ممبران کو اظہار خیال کا بھی پورا موقع نہیں دیا. پری بجٹ سیشن کیا ممبروں کے ساتھ, ان کی تجاویز آئی, اس کے برخلاف کوئی اور چیز جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا گیا. تو اب اسی کے تحت ہم ان سے گزارش کرتے ہیں غلام احمد صاحب سے کہ یہ اور انور صاحب اپنی جو ہے وہ پارٹی کے جو اسمبلی کے اندر کنڈکٹس رہے ہیں اس صورتحال پہ یہ بات کریں گے. جناب غلام احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفیظ صاحب نے